نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایک عظیم بہترین اسلامی ایمانی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ نے ہمیں یہ عظیم زندگی بخشی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جو اصول بتائے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقے سکھائے، انہی اصول و طریقے پر ہمیں پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا ہی کامیابی کی طرف لے جانے والی ضمانت ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کر کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلنے لگیں گے اور اپنے الگ اصول بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارے اصول بھی غلط ہوں گے اور ہمیں کامیابی ملنا بھی غلط ہو جائے گا، یعنی ہم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیاں عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور آخرت کی زندگی کا ہمارا سامنا ہونے ہی والا ہے۔ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر سے دنیا کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم تمام کو زندہ کیا جائے گا۔ جب زندہ کیا جائے گا اس وقت پر سوال و جواب بھی ہونا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، ہمارے اعمال کا محاسبہ بھی ہونا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کے محاسبے کے بعد پھر سزا و جزا کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ یہ حقیقی یقینی حتمی بات ہے۔ افسوس کہ ہم اس وقت سے اس قدر غافل ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ وقت کا سامنا ہمیں یقیناً ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یقیناً ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، سوال و جواب ہونا ہے، باوجود اس کے کہ پھر ہم غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، باوجود اس کے ہم دنیا کی طرف اس قدر اپنی زندگی کو بڑھاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کی رحمت و غضب سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہوئے اللہ کے غضب کو اپنے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی گزارنے کا ایک بہترین سلیقہ عطا فرمایا، جو ہماری ایک بہترین زندگی کی شروعات کے وقت پر جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس نکاح کا خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے میں ان آیتوں کو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہم جن آیتوں کو سن رہے ہیں اور جن کو ہم سمجھنا، یعنی قرآن و سنت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں احکام کو اور اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ اور فکر انسان سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی محفل میں خطبہ پڑھ دینا بس فقط ایک فارمیلٹی ہے، جو اس فارمیلٹی کو پورا کیا جا رہا ہے، بس وہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کر کے ہمیں کرنا ہے، وہی چیز ہمارے لیے۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ اس خطبے میں ہمیں پیغام دیا جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقرار و بیان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور انسان کے لیے کیا نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے لیے زندگی گزارنے کے سلیقہ کیا ہے۔
زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو بجائے سمجھنے کہ ہم لوگ وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں کس نے کس کو کتنے پیسے دہیج میں دیا ہے، کتنے زیادہ لالچ اس میں بھرا ہوا تھا، کتنا زیادہ اس میں مال اور کتنا زیادہ اس کے پاس سونا چاندی پہنچا۔ ہم اس چیز کو سمجھنے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے طریقوں میں ہماری زندگی کو ہم گنوانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ زندگی گزارنا اگر ہمیں کامیابی کی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں زندگی گزارنے والی ہی زندگی، گزاری جانے والی زندگی ہی کامیابی کی زندگی ہوگی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے گھر آنے والی ایک خاتون کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے والی، خدا سے ڈرنے والی، بڑوں کا ادب و احترام، رسول اللہ کی سنتوں سے محبت اور سنتوں پر عمل کرنے والی کوئی خاتون ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اس کی طرف ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج زمانہ اس قدر غفلت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ آج دیکھا جا رہا ہے یا تو کسی کی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے، یا تو کسی کے بڑے خاندان کو دیکھا جا رہا ہے، یا تو کسی کے مال و دولت کو دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھے جانے والی فطرت، یہ عادت دنیا کی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر کے زندگی انسان بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، یا تو کسی خوبصورت عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے، یا کسی مالدار کی مالداری سے، یا پھر کسی بڑے گھرانے کی عورت سے متاثر ہو کر کے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ یہ اسی زمانے کے، اس زمانے میں بھی، قدیم زمانے میں بھی یہی معاملہ و رواج تھا۔ تبھی تو ہمارے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ علی ثلاثہ وفی روایت علی اربعہ، فرمایا کہ عورت 3 خوبیوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں 4 خوبیوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ علی دینہا وعلی مالہا وعلی حسنہا وعلی حسبہا کہا گیا۔ یا تو اس کے مالدار ہونے کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے خوبصورت ہونے کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا بڑے بادشاہوں کے یا بڑے قبیلوں کے سرداروں کے، بڑے بڑے گھرانوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان گھرانوں سے اعتبار کرتے ہوئے، بڑے خاندان کا اعتبار کرتے ہوئے نکاح کیا جاتا ہے، اور پھر یا تو دینداری کا اعتبار کرتے ہوئے نکاح کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، یعنی اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی نہ مالداری میں ہے، نہ خوبصورتی میں ہے، نہ بڑے اعلیٰ خاندانوں میں ہے، بلکہ اگر کامیابی اگر ہے تو دیندار خاتون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دیندار خاتون سے نکاح کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم دیندار خاتون کی طرف جستجو کرنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے کہ آج ہم 100 گھر میں دیکھیں گے تو 100 گھر کے 100 بچیوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں شاذ و نادر ہی کوئی خاتون، کوئی بچی ایسی ملے گی جو دیندار، یعنی دینداری کی طرف اس کی پوری طریقے سے ہمیں چال چلن مل جائے۔ اکثر سے بیشتر زیادہ تر بچیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں نماز پڑھنا تک نہیں آتا ہے، انہیں قرآن شریف پڑھنا تک نہیں آتا ہے۔ اگر پڑھنا سیکھ لیا ہے، سیکھ بھی لیا ہے تو قرآن کے تلفظ جس طریقے سے، جس حرف کو ادا کرنا ہے، اس طریقے سے، جس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس حق کو ادا کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اور یہ کبھی ہم نے سکھانے اور سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کی، کہ کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کیا کہ بھئی اس کو سکھایا جائے، کبھی اس کو یہ کوشش نہیں کی گئی کہ بھئی اسے مسائل 100 مسالات بتائی جائے، کبھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ انہیں حلال و حرام کی تمیز بتائی جائے۔ آج حال کیا ہے کہ آج ہماری بچیاں کالج، اسکول وغیرہ میں زندگی گزار رہی ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے غیر طبقے سے تعلق رکھنے والی نوجوان نسل کی جو خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، شراب و نشہ وغیرہ ان تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک عام سی بات ہوتی ہے، ایک عام سے انجوائمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر عمل کرنا۔ تو اسی طریقے سے ہماری خواتین اور ہماری بچیوں کے اندر بھی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بات کیا ہے کہ آخر یہ بے راہ روی کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی تعلیم دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بچیوں کو شراب کی حرمت کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے، زنا کی حرمت کو سمجھانا چھوڑ دیا ہے، حلال کی رغبت اور حلال کی برکت کو ہم نے انہیں سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے انہیں کیا سمجھانا شروع کر لیا ہے؟ سائنس سمجھانا شروع کر
کر لیا ہے، الجبرا سمجھانا شروع کر لیا ہے، انگریزی زبان سمجھانا شروع کر لیا ہے، میتھس سمجھانا شروع کر لیا ہے، اور دیگر جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان تمام کی طرف ہم نے اپنی بچیوں کو مضبوط اور تام کرنا شروع کر لیا ہے۔ مینجمنٹ، ڈائریکشن وغیرہ ہر چیز کے اندر انہیں تام کر دیا گیا ہے۔ عام طور سے اگر کسی بچے کو کسی بینک کے مینجمنٹ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیتی ہے، ہر طبقے سے آنے والے، ہر قوم، ہر ذات سے آنے والے آدمی سے وہ ہینڈل کر لے گی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ویوہار سے پیش آئے گی، اور بینک کو ایک پروفٹ پہنچانے کا جو اس کا ذمہ ہے اس ذمے کو پورا کرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے۔ عزیزو، یہ وہ کامیابی نہیں ہے جس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا فرمایا ہے تو ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے قرار، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارتے ہوئے ہماری حلال و حرام کی پاکیزہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تمیز والی، اس تمیز کے ساتھ زندگی گزارنے کے نام کامیابی ہے۔ ہم اس چیز کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ وہی خاتون جو ایک بینک مینیجر ہو کر کے پورے بینک کو سنبھالتی ہے، علاقے کے ہر قوم، ہر طبقے کے لوگ کو وہ برداشت کر جاتی ہے، مگر جب وہ خاتون گھر میں جا کر کے کسی کے زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو کبھی اس کو ساس ناگوار نظر آتی ہے، تو کبھی اور کسی گھر کے کسی فرد کی کوئی بات اسے ناگوار نظر آ جاتی ہے، کبھی شوہر ہی کی بات اسے ناگوار نظر آ جاتی ہے۔ زندگی کے اندر اپنی اتنی تلخی پیدا ہو جاتی ہے کہ رشتہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے دونوں کی ایک ساتھ زندگی شوہر بیوی کی گزرنا مشکل نظر آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے علیحدگی کا کوئی نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے، یا پھر وہ آزاد خیال اتنی ہو جاتی ہے کہ اسے اپنا شوہر ہونے کے باوجود مزید کی چاہت و طلب پیدا ہو جاتی ہے، حرام کی طرف وہ قدم بڑھانے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں جس قدر اس کے قدم گرتے چلے جاتے ہیں اس قدر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور حرام چیزوں کی طرف توجہ اور رغبت کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز صرف عورت ہی کی نہیں بلکہ یہ چیز مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب وہی مرد جب اپنے زندگی کے لیے ایک جاب ہولڈر ہوتا ہے، جب کام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی بات کو سنبھالنے برداشت کرنے والا ہو جاتا ہے، مگر جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کی بات اسے ناگوار نظر آتی ہے۔ ان کی بات اور ان کی خوشیوں کا اہتمام کرنا، ان کا صحیح جواب دینا، تسلی بخش انہیں جواب دینا اسے ناگوار گزرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تسلی بخش جواب نہ دینا ہی یہ میرا حق ہے، اور میں جو کہہ دوں، جتنا کہہ دوں، جتنا بول دوں، جتنا کہوں یا نہ کہوں، ہر اعتبار سے غلامی کی زندگی گزارنا یہ عورت کا حق ہے۔ یہ تصور جو عوام کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، آخر یہ تصور کیوں ہمارے اندر عام ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی زندگی کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے، تعلیمات اسلامیہ کو ہم نے حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک زندگی گزارنے والے ایک انسان پر کیا کیا چیزوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک چچا ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان تمام معاشی عائلی زندگی ہمارے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل بنا کر کے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام مکمل ہماری ہر زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا مذہب ہے۔ کسی بھی پہلو پر، کسی بھی جگہ پر ہمیں ارے یہ بات ہوتی تو اچھا ہوتا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اس کی ہمیں حاجت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو واضح قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی اس تمام احکام جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یا تو اس کی تفصیل، یا تو اس کی تفسیر، یا تو اس کی توضیح، یا تو اس کے بیان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جاری فرما دیا ہے۔ کتاب و سنت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ کتاب و سنت یعنی قرآن و سنت پر عمل کریں گے، قرآن و سنت سے اگر ہم زندگی جینا چاہیں گے تو ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر حصہ ہمارا منور اور روشن چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آئے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے ہم عالی شان گھر جب بھی بنانا ہوتا ہے، کسی ایک انجینئر سے اس کا ضرور ہم تعلق کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں،
اور پلان بنانے کے بعد ہی اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی جمع پونجی اس گھر کے بنانے میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں۔ بار بار ہم اپنے گھر کو سنبھال نہیں سکتے، سنوار نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ ہمارے گھر کو ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے، اس کے سنوارنے، سنبھالنے، بنانے کے لیے ہمیں اتنا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہمارے وہ اخلاق جو ہماری دنیا کا کل اثاثہ ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، اس کے سنوارنے کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اور ہماری وہ اولاد جس کو ہمیں تربیت، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کسی کو ایک لڑکی ہے یا 2 لڑکیاں یا 3 لڑکیاں ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ نے بخشا ہے، اگر وہ اچھی تربیت انہیں کرتا ہے اور ان کی زندگی اچھی طریقے سے گزارنے کا سلیقہ و طریقہ انہیں سکھا دیتا ہے اور اس کی بیاہ، اس کی شادی کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بچی کے ساتھ اس کا یہ حسن سلوک اس شخص کے جنت میں جانے کا سبب بنا دیا جاتا ہے، بخشش کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی بچی کو کیا تربیت دینا ہے؟ خدا کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور بیان انہیں بتانا ہے، مگر ہم نے اس کو سکھایا تو کتنا سکھایا؟ اتنا ہی کہ جتنا صرف زبان سے بولنا ہم جانتے ہیں، مگر کیا ہم نے فرق تمیز سکھائی؟ کفر میں کس قدر فرق ہوتا ہے، اسلام اور کفر میں کیا فرق ہوتا ہے، کفر کتنی گندی چیز ہے اور اسلام کتنی پاکیزہ چیز ہے، ایمان کتنی عظمت والی چیز ہے، بے ایمانی کتنی گندی چیز ہے، کبھی ہم نے انہیں سکھایا؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو سکھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں ہم بچیوں کو بیاہتے ہیں، کچھ دن نہیں گزرتے کہ ان کی زندگیوں کے اندر پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ آج ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جب زندگی گزار رہا ہے تو اتنی پریشانیوں کا سامنا ہے کہ ان کی زندگی کا گزارنا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 خواتین اور اس سے زیادہ بھی تھیں، تو آپ کے معاملات تو کس قدر رہے، کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مومنین کے لیے جو اجازت ہے 4 بیویوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، 4 بیویاں ہونے کے باوجود کبھی گھر میں چوں چراں کی کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی، کبھی کسی کی آواز نہیں، کبھی کسی کے ساتھ مارنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو توڑنے کی ضرورت نہیں، کبھی کسی کو گھر سے باہر ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں، کوئی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، ساری زندگی چین و سکون کی گزر جایا کرتی تھی۔ بات کیا تھی؟ ہر ایک کو اپنے اپنے حدود اور اپنے اپنے حقوق کا علم ہو جاتا تھا، ہر ایک ان میں کا یہ سیکھا ہوا، یہ جانا ہوا ہوتا تھا کہ میرا حق کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، میری حد کیا ہے، میری لمٹ کیا ہے، میں سے مجھے کس لمٹ کے دائرے میں رہنا ہے۔ شوہر کو اس کے لمٹ اور اس کے حقوق، اس کے حدود کا علم ہوتا تھا، بیویوں کو ان کے حقوق اور ان کے حدود کا علم ہوتا تھا۔ وہ دین کا علم رکھنے والی خواتین پاکیزہ زندگی گزارنے والے پاکیزہ نوجوان ہوا کرتے تھے، پاکیزہ انسان ہوا کرتے تھے، تو زندگی اس قدر پاکیزہ گزرتی تھی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی، سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں کی پاکیزہ ہم مثالیں دے کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس ایک زندگی ہم جی رہے ہیں، وہ ایک عورت کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے، اسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک شوہر کے ساتھ زندگی جو گزاری جا رہی ہے، وہ خاتون کا جو حق ہے، وہ ان کے حق ادا کرنے میں کم بیشی ہو رہی ہے۔ زندگی کیوں اس قدر بہک رہی ہے؟ ہم نے دین کی تعلیم اور دین کی تعلیم حاصل شدہ خاتون اور حاصل شدہ نوجوان سے ہم نے اپنی زندگی کی شروعات کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک جاب کرنے سے پہلے انسان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا یہ ماں باپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ نوجوان خاتون اور نوجوان انسان کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک بیاہتا عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک شادی شدہ انسان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو شریعت کے دائرے میں جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرے، اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اسے ہم نے سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی اور آگے چل کر کے بھی سیکھنے کی کوشش کرنے کا کوئی ہمارے سامنے پلان بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کب سمجھا جائے گا، یہ کب سیکھا جائے گا؟ یہ بڑی آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ دین کے مسئلے مسائل جب آپ اپنے بچوں کو سکھانا شروع کر دیں گے، بچپن سے لے کر کے جوانی تک کے جب انہیں پہنچا دیں گے، جوانی کے اس منزل پر جب انہیں شادی بیاہ کا موقع ان کے سامنے ہوگا، اس وقت تک کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں انہیں یہ حقوق پڑھنے پڑھانے کو مل جائیں گے، یہ معاملات، یہ مسئلے مسائل سیکھنے سکھانے کا انہیں موقع مل جائے گا، انہیں سیکھنے کا موقع
مل جائے گا۔ جب وہ زندگی گزاریں گے تو یقیناً پاکیزہ زندگی گزاریں گے۔ ہاں ایک بات ہے کہ ایک شخص اگر مکمل ہے دوسرا اگر ادھورا ہے، ایک طرف اگر کامیابی ہے اور دوسری طرف اگر ناکامی ہے، تب بھی زندگی کی ڈور صحیح طریقے سے چل نہیں سکتی ہے۔ زندگی کی ڈور کو اگر صحیح طریقے سے آگے بڑھانا ہے، دونوں طرف سے دینی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، دینی مسائل کا جانکاری ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے سیکھا نہیں ہے تو اگر ہمیں کوئی مسئلہ پتہ چل بھی جائے تو اس پر ہمیں پابندی سے عمل کرنے کا شوق اور رغبت تو کم سے کم ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہم ان تمام چیزوں کو ہم سکھا نہیں رہے ہیں، اور ہر آئے دن ہم یہی زندگی کا اپنے لیے اور اوروں کے لیے جو شکایت ہے اسی کا چرچہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے تو تمہارے گھر میں پریشانی ہے۔ آخر یہ پریشانیوں کے پیدا ہونے والے اسباب کی طرف کیوں نظر نہیں کی جاتی ہے؟ ہاں نظر کی جاتی ہے، کن اسباب کی طرف نظر کی جاتی ہے؟ جو توہمات میں سے ہوتی ہیں، یا زیادہ تر ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، شاید اس نے سکھا دیا، شاید اس نے بہکا دیا، شاید ان کے معاملات میں آ گئے، شاید ان کے معاملات میں آ گئے۔ ان تمام چیزوں کی طرف ہماری فکر ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کی اصلاح کی ہماری جستجو ہوتی ہے، مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کسی کے سکھانے نہ سکھانے سے کیا فرق آ سکتا ہے؟ انسان اپنی زندگی کو خود اگر بہتر زندگی سے گزارنا چاہے گا تو یقیناً وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ یہی چیزوں کی طرف انہیں سکھایا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے خطبہ شریف میں جو پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ عظیم نعمت ہے جو سب سے پہلے ہمیں سیکھنی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں اس بات کا عہد اور ارادہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ ہم اگر سوئی کے نا کے برابر بھی اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا ہے تو برابر اس کا حساب ہوگا، برابر اس کا سوال ہوگا، برابر ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور خدا ناراض ہو جائے اور اس پر سزا دینا چاہے تو سزا کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ کس قدر وہ سزا ہو سکتی ہے۔ ہمیں جب اس خوف کو ہم نے اپنے دل میں اگر بسا لیا ہے تو یقیناً ہم کسی خاتون پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، بے جا ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر انسان ہونے کی وجہ سے زبان و فکر کی غفلت سے، کبھی کسی بہکاوے میں، کبھی کسی اور سبب کی وجہ سے اس کی زبان سے یا اس کے فعل سے کوئی ایسا غلط رویہ، غلط بولی نکل بھی جاتی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے خوف سے دنیا میں اس کے سامنے عاجز ہونا اسے اچھا لگتا ہے، معافی تلافی کر کے اپنی زندگی کو پھر سے بہتر زندگی کی طرف لے جانا اسے اچھا لگتا ہے۔ اس لیے کہ ہر مومن جانتا ہے خدا کی بارگاہ میں حشر کے دن اگر رسوا ہو جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں حشر کے دن اگر سزا کے حقدار ہو جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں اگر حشر کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے بدنوں میں طاقت نہیں ہے، جہنم کے عذاب کو جھیلنے کی ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شفاعت کا سہارا نہ ہوتا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مگر پھر بھی رسول اللہ کی رحمت ہے، شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں سے ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ انکار کس طرح پر ہے، وہ کیسے انکار مانا جائے گا؟ سب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب تو ایمان لانے والے ہیں، آخر انکار کا یہاں پر مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اس کے معنی و مطالب میں محدثین اکرام کے تفصیلات بہت تفصیل ہیں، مختصر یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا کہ الا من ابا، فرمایا کہ وہ شخص جو انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قالوا ومن یابا، فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس جو انکار کرنے والا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جو میرے حکم کے اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے۔ کیا آج ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کے لیے کیا ان خوبیوں کی طرف ہماری نظر ہو رہی ہے؟ ہماری نظر تو دنیاوی وہ چیزیں جو فانی ہیں، جو ختم ہونے والی ہیں، ان کی طرف ہماری نظر
ہو رہی ہے، اور پھر شادی بیاہ کو جب نکاح کا موقع آ جاتا ہے، شادی بیاہ کی گھڑی آ جاتی ہے، تو اس قدر خرافات کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے، اس قدر ناجائز چیزوں کا اس میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، حرام چیزوں کے اندر گھرا جاتا ہے، اور بے جا رسم و رواج، ناچ گانے، ڈھول تاشے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، بینڈ باجے اس کے اندر آ جاتے ہیں، نہ نماز کے وقت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اپنے وقت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ اوروں کے وقت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کھانے کے وقت کا لحاظ ہوتا ہے، نہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، بس یہ صرف احساس ہوتا ہے کہ ہم شادی کر رہے ہیں، زندگی میں ایک بار شادی کر رہے ہیں، اب جتنا ناچنا ہے اتنا ناچ ناچ کر کے دنیا کو، زمین کو سر پہ اٹھا لینا بس باقی ہوتا، اتنا ناچ ناچ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شک ہمیں فرمایا ہے نکاح کھلے عام کرو، لوگوں کے سامنے اعلان کر کے کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناچ ناچ کر کے نکاح کرو، بلکہ لوگوں تک نکاح کی بات پہنچاؤ اور اپنا نکاح ہونا کھلم کھلا کرو، چھپتے چھپاتے نہیں، کھلم کھلا نکاح، عام لوگوں تک اس کی بات پہنچ جائے، اس طریقے سے نکاح کرو۔ عام لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ناچ ناچ کے بات پہنچاؤ یہ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے ناچ ناچ کے ہی پہنچانا ہمارا یہ حق ہے۔ عزیزو یاد رکھو، جس شادی کے اندر آپ خدا کے رسول کی، خدا کے احکام کی نافرمانی کر کے اس شادی کو کرو گے، اس رشتے کے اندر برکت کہاں سے آنے والی ہے، اس رشتے کے اندر رحمت کہاں سے آنے والی ہے، اس رشتے کے اندر زندگی کو گزارنے والی جو چاشنی تمہارے لیے کامیابی اور نصرت کی دلیل ہے وہ تمہیں کہاں سے ملنے والی ہے۔ اگر حرام کی طرف قدم بڑھائے ہیں تو حرام کی زحمت ہوگی، حرام سے رحمت تھوڑی ہمارے گھر میں آنے والی ہے، حلال سے رحمت گھر میں آنے والی ہے، سنت سے برکت گھر میں آنے والی ہے، اور نیک عمل سے گھر میں برکت آنے والی ہے۔ اور پھر کھانے کھلانے کی جب بات آ جاتی ہے، ہم پیسے والوں کے لیے تو سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ دعوت میں کبھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر یہ بات سننے کو بھی ملتی ہے، دیکھنے کو بھی ملتی ہے، کوئی غریب اگر دعوت میں آ جاتا ہے تو اسے جھڑکی دے کر کے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے دعوت سے دور کر دیا جاتا ہے، یا کھلایا بھی جاتا ہے تو ایسے کہ جیسے اس پر احسان کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کی علامتوں میں سے اعلیٰ ترین علامتوں میں سے کون سی علامتیں ہیں جو اعلیٰ ترین کہلانے والی ہیں؟ ایماندار کی خوبیوں میں سے کون سی خوبیاں ہیں جو ایماندار کی خوبی جسے کہا جائے؟ سرکار نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، اچھی بات کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کی اعلیٰ ترین علامتوں میں سے ہے۔ اور آج ہمارے پاس کیا ہے، کھانا کھلانے کی جب بات آ جاتی ہے تو کھانے کے وقت پر ہم غریب کے لیے اپنی نفرت کا اور اپنے انداز کے اندر جو بدلاؤ ہم رکھتے ہیں یقیناً وہ اللہ کو ناگوار گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقیر کے ساتھ جھڑکی دینے والا رویہ نہ رکھو بلکہ اچھا رویہ رکھو، اس لیے کہ اس کی دعا اگر ہو جائے گی تو 1000 امیر کھانے کے بعد بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو ایک غریب کھا کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فائدہ و رحمت مل جائے گی۔ ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شخص، ایک نوجوان تھا، آج ہم کھانا کھلانے کی جگہ پر بڑے چھوٹے دل والے ہو گئے۔ غریب کو جب کھلانے کی بات آتی ہے ادھر جو ہے وہ کھلا دو، امیر کے لیے اٹھا کے رکھا جاتا ہے، اور امیر یہ سمجھتا ہے کہ دیر سے پہنچنا میرا حق ہے، میری شان ہے، میں دیر سے جاؤں گا تو میرے لیے کھانا نکال کے رکھا جائے گا، اور کھانا نہیں رکھا جائے گا، کھانا پیش کرنے میں کچھ کم و بیشی ہو گئی ہے تو پھر بے عزتی، توہین محسوس کر کے پھر اور جو تعلقات ہیں، رشتے ہیں، اس کو خراب کر لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتوں میں بے وجہ کے نا اتفاقی پیدا کر لانا، رشتوں میں ناجائز طریقے سے بے وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا فساد پیدا کر لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ رشتوں کو جوڑنے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، رشتوں کو ملانے والا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ جو رشتہ دار اگر آپ سے تڑے ہوئے ہیں، دور ہیں، انہیں جوڑنے کی کوشش کریں، کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگرچہ آپ کا دل اور نفس نہیں چاہتا کہ انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، اس لیے ہم ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں، ان سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے سلوک کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ہر سلوک کا قیامت میں جواب ان کو دینا ہوگا۔
مگر قیامت میں صرف تنہا انہی کو جواب نہیں دینا ہے بلکہ آپ کو بھی جواب دینا ہے، ہم کو بھی جواب دینا ہے۔ مان لو اگر قیامت میں ہم خطاوار ٹھہر جائیں اور وہ خطاوار نہ ہو تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اب ہماری سمجھ میں ہم خطاوار نہیں ہیں، وہ خطاوار ہیں، مگر قیامت میں حقیقت کھل جائے، ہم نے جو سمجھا وہ غلط ہو جائے، جو غلط سمجھا وہ سچ ہو جائے تو کیا وہاں پر ہمارا حال ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور اپنی زندگی کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کے سامنے رسوا ہونے کی زندگی ہمیں نہ ملے۔ ایک شخص تھے کہ جن کے گھر میں ایک مرتبہ وہ بھنی ہوئی مرغی اپنی بیوی کے ساتھ تناول کر رہے تھے، بیٹھے کھا رہے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر آتا ہے، سائل ہوتا ہے، ندا کرتا ہے کچھ دے دو، کھلا دو، بھوکا ہوں۔ جب فقیر دروازے پر آیا تو یہ صاحب بڑے چراغ پا ہو گئے، غصے میں، ایسا لگتا تھا کہ جیسا پوری دنیا کا دولت اور سب چیز انہی کے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حال ان کا تھا کہ بڑے فرعونی انداز سے باہر نکل کر کے اس غریب کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ بڑے برے انداز سے اسے جھڑک دیتے ہیں اور ڈرا دھمکا کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں، اور پھر آ کر کے بیٹھ کر کے وہ مرغی، بھنی ہوئی مرغی بیوی کے ساتھ خوب صفا چٹ کر کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ایک وقت وہ آیا کہ ان کے تمام کاروبار رک گئے، تمام معاملات رک گئے، ہر چیز رک گئی، اور وقت یہ آیا کہ زندگی میں بیوی کو پالنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ آخر کار انہوں نے بیوی کو طلاق دے دیا، اس کی زندگی تو جا کے اس طریقے سے جیتی ہے جی لے، اس کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ زندگی خود کی تنہا اپنی زندگی بھی گزار نہ سکے، یہاں تک کہ یہ ایسے حالت کو پہنچ گئے کہ یہ خود مانگ کر کے پیٹ بھرنے کی نوبت ان کی آ گئی، یہ خود فقیر بنا دیے گئے۔ ایک وقت کچھ گزر گیا، زمانہ گزرنے کے بعد پھر یہ ایک دروازے پر پہنچے، ایک دروازے پر پہنچ کر کے انہوں نے ندا کی۔ اس گھر کے اندر جو اس دروازے کے پیچھے اس گھر کے جو مالکان ہیں ان میں بھی وہی حال تھا کہ شوہر اور بیوی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، بھنی ہوئی مرغی ان کے سامنے تھی اور اس کو وہ کھانے ہی والے تھے کہ دروازے پر سائل نے پکارا، اور شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ مرغی لے جاؤ، اس فقیر کو دے دو، اسے کھانے کے لیے دے دو، ہم دوسرا کچھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ بیوی نے شوہر کی بات سنی اور اٹھ کر کے لے کر کے چلے گئی، دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھولی اور اسے دیکھ دیا، تو پھر واپس گھر میں پہنچی تو روتے ہوئے وہاں پر پہنچی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں رو کر کے آ رہی ہو، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کس لیے تمہیں رونا آیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ میرے پہلے شوہر تھے جو فقیر بن کر کے دروازے پر بھیک مانگنے آئے ہوئے تھے، تو وہ ان کو دیکھ کر کے میں برداشت نہ کر سکی، ان کی حالت پر مجھے رحم آ گیا تو مجھے رونا آ گیا، میں نے انہیں مرغی دے دی۔ ان کی یہ نوبت جو پہنچی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت وہ اور میں اسی طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ایک سائل دروازے پر آتا ہے، مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میرے وہ شوہر جو آج فقیر بن کر کے آئے ہیں اس وقت پر بہت امیر شخص تھے، وہ باہر جاتے ہیں، اس فقیر کے ساتھ بدسلوکی اور جھڑکی والے انداز سے ان کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، بغیر کچھ دیے ہوئے اسے دھتکار کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ اور آج یہ وقت آ گیا کہ ان کو مانگ کر کے زندگی کو گزارنے کا وقت آیا، اور ایک وقت وہ تھا کہ ایک بھنی ہوئی مرغی ہمارے سامنے تھی، ہم نے فقیر کو نہیں دیا، اور آج ایک وقت وہ ہے کہ وہی بھنی ہوئی مرغی میرے سامنے ہے اور آج وہی فقیر بن کر کے آئے ہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دے رہی ہوں۔ وہ جو شوہر اس کے تھے، اس عورت کے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ مانگنے والا اس وقت پر جو مجھے دھتکار کر کے بھیجوا دیا گیا تھا وہ میں ہی شخص تھا جو مانگنے کے لیے دروازے پر آیا تھا۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ مانگنے والے کو دینے والا بنا دیا جاتا ہے، دینے کی طاقت جسے دی گئی ہے اسے مانگنے والا بنا دیا جاتا ہے۔ دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو، غریب کو برے سلوک کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ باہر نہ کرے، غریب کو حقارت کر کے غریب کے ساتھ اپنے رشتے تعلقات جوڑنے سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، اپنے رشتہ داری کو نبھانا ہے، غریب ہے تو اس سے نفرت کر کے دور نہ ہو جائیں، یاد رکھیں اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ امیر لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، دولت ان کا دوست ہوتی ہے، دولت سے ان کی یاری ہوتی ہے، مگر غریبوں کے لیے دولت معنی نہیں رکھتی ہے، غریبوں کے لیے اچھے اخلاق معنی رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تو ہمارے نبی کے اخلاق اچھے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور لوگوں
کے سامنے سیدھی بات، سچی بات، اچھی بات کہو، دل میں ایک زبان پر ایک مت رکھو، جو ہے وہ سچی سچی اچھی اچھی بات کرو۔ اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، حقیقت میں وہی کامیابی پانے والا بندہ ہے۔ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کا سلوک کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ہر رشتے میں ہر ایک کو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ اولاد ہو، ہر رشتے کو اپنے حدود اور اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داری جو شریعت کے دائرے میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اسے جان کر کے اس کے ساتھ گزارنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ جب ہم اس پر عامل ہو جائیں گے، عمل پیرا ہو جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں میں بس جائے گی، ہمارے گھروں کی پریشانیاں اور ہمارے گھروں کے لڑائی جھگڑے فساد سب ختم ہو جائیں گے۔ کب ختم ہوں گے؟ جب ہم خود رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، کامیابی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، ہر ناجائز چیز کو، ہر بری چیز کو، ہر غلط چیز کو، ہر حرام چیز کو چھوڑ دیں۔ شادیوں میں برکتیں، رحمتیں، رشتوں میں اگر چاہتے ہیں، سنتوں کے انداز پر نکاح کرنے کی کوشش کریں، سنتوں بھرے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تاکہ رحمتیں و برکتیں ملیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔